جو دنیا میں نابینا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری قطعاً مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تو فرمایا گیا جو دنیا میں آنکھوں سے آزمایا گیا، دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، اس کو اس کا صلہ آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اگر آنکھیں نہیں ہیں تو کائنات اندھیرا ہے، تو کتنی بڑی آزمائش ہے کہ انسان کی آنکھیں نہ ہوں۔ یہ تو وہی جان سکتا ہے جو اس نور سے محروم ہے۔ میں زندگی میں آنکھوں کی محرومی کو محسوس کرتا تھا، لیکن مجھے زندگی میں سب سے زیادہ اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب غالباً 2011 میں ہم حضور کے روضہ انور کے قریب بیٹھے تھے اور ایک نابینا شخص نے ایک شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ چلے آ رہے تھے، اور وہ نابینا بار بار اسے پوچھتا تھا حضور کا روضہ آ گیا ہے، حضور کا روضہ آ گیا ہے، اور وہ اسے بتاتا تھا بالکل قریب آ گیا ہے، اور اس کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ تو کیا اس وقت اس کے دل میں ہوگا کہ کاش کہ میری آنکھوں میں روشنی ہوتی اور میں حضور کا روضہ دیکھ پاتا۔ تو اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ آنکھیں تو نظاروں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن آج اگر آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی تو کتنی محرومی محسوس ہوتی۔ تو جو اس دنیا میں آنکھوں کے نور سے محروم رکھا گیا، ظاہری نور سے، تو وہ قیامت کے دن نابینا نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی جس کی آنکھوں میں بصیرت کا اجالا نہ آیا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کے دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نابینا ہو کے زندگی بسر کر رہے ہوں، ہم سمجھتے ہوں کہ ہم نظاروں کو دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، کوہساروں کو دیکھ رہے ہیں، مرغزاروں، جوئے باروں، لالہ زاروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ زلف و رخسار کے حسن کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو تسکین دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ موسموں کا لطف اٹھاتے ہیں، یہ ہماری نظریں تو کھلی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے غور کیا کہ ہمارا دل بھی بینائی کے نور سے محروم ہے یا دل کی بینائی سے مالا مال ہے؟ تو اگر ہمارا دل اندھا رہا تو پھر قیامت کے دن نابینے اٹھائے جائیں۔ تو دل نابینا اس کا ہے جس نے مقصد زندگی کو نہیں پہچانا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا پہ آیا کس لیے۔ روزی کما لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ چونٹی بھی کماتی ہے، صبح اپنی بل سے باہر آتی ہے، سارا دن رزق حلال کماتی ہے، خود پیٹ بھرتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے۔ صرف دو ہی مخلوق رزق جمع کرتی ہیں پوری کائنات میں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، چوپائے ہیں، مچھلیاں ہیں۔ اس پوری کائنات میں صرف دو مخلوقیں ایسی ہیں جو اپنا رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان اور دوسری چیونٹی۔ اس کے علاوہ کوئی مخلوق اپنا رزق جمع نہیں کرتی، اور چیونٹی کو اللہ نے شعور بھی عطا کیا ہے، یہ اپنے سے زیادہ کئی گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے۔ انسان بھی ایسا کرتا ہے کہ اپنے سے کتنا زیادہ وزن اٹھا لیتا ہے، اور ہر وقت اپنی آسودگی اور اپنی آسائش میں، جس آسائش میں ہوتا ہے اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، اور اس سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ میں اور آسودہ ہو جاؤں، اور آسودہ ہو جاؤں، اور آسودہ ہو جاؤں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا حساب بھی دینا پڑتا ہے۔ اس کی تشریح میں لکھا کہ ٹھنڈا پانی جو پیا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے لیے ایک لونڈی سیج بچھایا کرتی تھی۔ بادشاہ تو ظاہر عام بستر پہ کب سوتے ہیں، تو پھولوں کی سیج لگتی تھی اور وہ تیار کرتی اور بادشاہ وقت پہ آتا اور سیج پہ سو جاتا۔ مدتیں ہو گئی، بوڑھی ہو گئی وہ یہ کام کرتے کرتے، تو ایک دن اس نے پھولوں کی سیج بچھائی اور دل میں خیال آیا کہ اس کے اوپر سونے کا کیا لطف ہوگا، چلو میں ذرا لیٹ کے تو دیکھوں۔ تو اس نے سیج تیار کی اور اس کے اوپر لیٹ گئی، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، بس لیٹی ہی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو
ایک کنیز کو اپنی سیج پہ سویا ہوا دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ایک لونڈی کی یہ اوقات کے بادشاہ کی سیج پہ سو گئی۔ جلاد کو آواز دی، دوڑا آیا، اس کو پکڑو، الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی۔ جلاد نے الٹا لٹکایا، اس لونڈی کو مارنا شروع کیا۔ جب ضرب لگتی کوڑے کی وہ روتی چیختی، پھر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ ہنسی تو بادشاہ نے کہا ذرا رکو، اسے پوچھو روتی کیوں ہے، اور اسے یہ بھی پوچھو ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے کہا کہ لونڈی تو روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا جب ضرب لگتی ہے تو جان نکلنے کو آتی ہے، تو کیوں نہ رو؟ کہا یہ تو سمجھ میں ہے لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہا مجھے ہنسی اس بات پہ آئی ہے کہ میں چند لمحوں کے لیے سوئی تو اتنی سزا پا رہی ہوں، تو جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے تو وہ کتنی سزا پائے گا۔ تو ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم بہت آسودہ ہوں، ہمیں ٹشو بھی کوئی جو ہے وہ نکال کے ہاتھ میں دینے والا ہو، یہ اتنی زحمت بھی ہمیں گوارا نہ کرنی پڑے، لیکن ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ تو کیا ہم اس کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پہ آمادہ پاتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے تھکایا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پامال کیا ہے؟ اپنے نفس پر جبر کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو لگام ڈالی ہے؟ اپنی آرزوؤں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے؟ راہ دین کے اندر اذیتیں صحیح ہیں، تکلیفیں صحیح ہیں، بلکہ ہمارا ہاں تو ایک فیشن ہو گیا ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے جو گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں پہنچتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اور پھر اس کے بعد مخملی مسلح بچھے ہوئے ہیں، نرم اور گداز قالینوں پہ سجدہ کرنے والا کتنے نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ دین پہ چلنا تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت پہ سجدہ کرنے والے بلال حبشی کے لیے مشکل ہے؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے کہا نہیں کہ مشکل، اور ہم خام خواہ شور مچا رہے ہیں کہ بڑا اوکھا ہو گیا دین پہ چلنا۔ میں اگر بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو کیا مشکل ہے میرے لیے؟ میں تو ہواؤں میں اڑتا ہوا آپ تک پہنچا ہوں، اور صبح و شام دوپہر آپ مجھے ہتھیلیوں پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس گوشے میں، انواع اقسام کے کھانے میرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اگر میں کہوں جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں یار بڑی محنت کر رہے ہیں، آپ کیا محنت کر رہے ہو؟ ذرا دیکھو ان کو کہ جن کو دین کے نام پر کوڑے کھانے پڑے، اس شخص کی کہانی بھی سنو جس کی دونوں ٹانگیں دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دی گئی، اس سے کہا گیا کہ چھوڑتا ہے دین کو یا پھر ہم ان دو اونٹوں کو ہانکا لگا دیں۔ تو یہ ذرا تصور میں کھڑا کریں اپنے آپ کو کہ یہ میرے ساتھ ہو، یہ آپ کے ساتھ ہو، پھر ہمارا جواب کیا ہو؟ دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں کے ساتھ ہماری ٹانگیں بدی ہوں اور مخالف سمت اونٹ کھڑے ہوں اور کہا جائے کہ بتاؤ، تو ہم کیا کہیں گے؟ بس جان چھوڑ دو، جو کہتے ہو ہم کہہ لیں گے۔ لیکن اس شخص کی دونوں ٹانگیں دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے ساتھ بندھی، اور اسے کہا جاتا ہے کہ چھوڑتا ہے دین کو یا پھر اونٹوں کو ہانکا لگائیں۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر دو۔ پھر اونٹوں کو ہانکا لگا دیا جاتا ہے اور بدن چرنے لگتا ہے، اور بدن دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جب تک اس کا بدن چر کے گلے تک نہیں پہنچا اور جب تک اس کی جان میں جان رہی اور زبان بول سکتی تھی، اس کی زبان پہ یہی لفظ تھے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا، زندگی کی بازی جیت گیا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ دل لگی اور ہوتی ہے، عشق اور ہوتا ہے۔ دل لگی تو ہوتی ہے تھوڑی سی مشکل آئے تو عشق چھوڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب عشق ہو تو پھر وہ عشق ہی ہوتا ہے، اس میں پھر جو ہے وہ مجنوں بھی بننا پڑتا ہے اور رانجھا بھی بننا پڑتا ہے، تکلیفیں بھی سہنی پڑتی ہیں۔ حضور علیہ السلام بیٹھے تھے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اتنا تنگ کیا تھا قریش مکہ نے مکی زندگی میں، تو یہ اکتا گئے ان کی تکلیفوں سے، اور حضور سے آ کے شکایت کی کہ حضور جینا دوبر کر دیا ان لوگوں نے۔ بعض کا ہوتا ہے رویوں سے، ہم تو صرف رویوں سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ کوڑے، باقاعدہ راہوں میں کانٹے اور کیا کچھ تھا۔
تو کہا حضور جو ہے وہ انہوں نے جینا دوبر کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا خباب تم اتنی بات سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، حتیٰ کہ لوہے کی کنگھیوں کے دانے ان کی ہڈیوں کے اندر نشان چھوڑنے رہے، لیکن انہوں نے حق سے